جب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے تو سوال و جواب کریں گے. ایک آپ نے دوستیوں کا سنا کہ جب ان کو دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا تو وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی وہ آپس میں گپ شپ کریں گے. وہ گپ شپ کیا ہے؟ یہ سننے والی ہے. یہ آپ کو لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ اس نے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے نا وہ پہلے ہی ویڈیو فلم دنیا میں چلا دی ہے. قرآن پاک کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. وہ کیا گپ شپ کریں گے؟ قال قائل منہم انی کان لی قرین. تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک بڑا جگری دوست تھا دنیا کے اندر. یعنی وہ جگری دوست تھا، بس وہ دنیاوی تو دوستی تھی لیکن وہ کسی اور راستے پہ تھا، میں کسی اور راستے پہ تھا. اب ایسے ہوتا ہے، یعنی بڑے بالکل اپوزٹ نیچر کے لوگ دنیا میں دوست ہوتے ہیں. الٹا جو دین کے راستے پہ چڑھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یار اتنا بھی کوئی دماغ ہوتا ہے نہیں، کوئی مطلب روگ لا لینا چاہیے تھا، جوانی بھی چاہیے، ذرا صاحب نال دین ہوتے ٹورو. تو اس قسم کا کوئی دوست تھا ایک جنتی کا. تو وہ آپس میں گپ شپ کرتا ہے کہ میری دنیا میں ایک بڑی قریبی دوست ہوا کرتا تھا، تو وہ کدھر ہے؟ یقول انک لمن المصدقین. اور وہ مجھے دنیا میں کہا کرتا تھا کہ کیا تو واقعی آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے والا ہے، تو نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمدینون، تو بے شک ہمیں اس کی جزا دی جائے گی جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر اعمال کیے، مرنے کے بعد زندہ کر کے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. قال هل انتم مطلعون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کیا تم اپنے اس جگری دوست کو دیکھنا چاہتے ہو کدھر ہے، جو دنیا میں تمہارے ساتھ یہ چھیڑخانی کیا کرتا تھا؟ تم دین کے راستے پہ تھے، وہ پکا دنیا دار تھا، دین کو کیجول لیتا تھا، ہر معاملے میں سستی کرتا تھا، چاہے وہ کافر تھا مسلمان تھا، اسے تو کوئی غرض ہی نہیں. یہ کافر تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں جو کافر ہے اس سے مراد لوگ سمجھتے ہیں بت پرست اور ہندو عیسائی سکھ، یہ وہ نہیں. قرآن کے اندر کافر اس کو کہا جاتا ہے جو انکار کرنے والا ہے، جو اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے، چاہے وہ عقیدے میں مسلمان بھی ہو، عملاً وہ کافر ہے. اور ایک وہ ہے جو عقیدے میں بھی کافر ہوتا ہے. تو کیا تم اپنے جگری دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پس جب وہ جھانکے گا، یعنی اس کو کہا جائے گا کہ ادھر سے جھانک کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایسا معاملہ کر دے گا کہ وہ جھانک کر دیکھے گا تو وہ اپنے دوست کو دوزخ کے وسط میں پائے گا. قَالَتَ اللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے مروانے لگا تھا اپنے ساتھ، تو ڈوب گیا ہے دوزخ کے اندر، مجھے بھی ساتھ لے ڈوبنا تھا تو نے. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کا احسان مجھ پر نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ پکڑے جانے والے دوستیوں میں شامل ہوتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. افما نحن بمیتین، جنتی کہیں گے اب یہاں پہ ہمیں کہیں موت تو نہیں آ جائے گی؟ اب ہمیں یہاں پر موت نہیں آئے گی، الا موتتنا الاولی، سوائے جو پہلی موت ہمیں دنیا کی زندگی میں آ چکی. وما نحن بمعذبین، اور نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس سے جسٹ پہلے میدان محشر میں ایک مینڈے کی شکل میں ایک جانور لایا جائے گا اور اس کے لا کے وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یہ موت ہے جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور یہ خوشخبری ہوگی جنتیوں کے لیے، اور دوزخیوں کے لیے سب سے بری خبر ہوگی کہ ہمیں اب موت کوئی نہیں آنی، ورنہ تو موت آئے تو جان چھوٹ جائے نا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر دوزخ کی آگ میں نہ تم زندوں میں ہوگے اور نہ مردوں میں. پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے اللہ ہمیں موت ہی دے دے سے بہتر ہے. اللہ فرمائے گا آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو تب بھی تمہیں موت نہیں آئے گی. اور پھر یہاں تک آیا کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم نئی کھالیں ان کو دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو جنتی کہیں گے اب ہمیں یہاں پر کوئی موت نہیں ہے سوائے ایک موت جو دنیا میں ہم چکھ چکے، اور ہمیں اب عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. جو میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی صحیح مسلم کی کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے 4 خوشخبری ہیں. نمبر 1 تمہیں موت نہیں آئے گی، نمبر 2 کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بیمار نہیں پڑو گے،
نمبر 3 تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے، اور نمبر 4 تمہارا خدا تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور بے شک یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا، کوئی بڑے سے بڑے مرتبے پہ پہنچ گیا، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں کوئی کامیاب ہو جائے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا میں اگر 1 روپیہ کوئی ضائع کر کے 1 ارب روپیہ کما لے، اور دوسری طرف 1 روپے کو بچانے کے لیے کوئی ارب روپیہ گنوا دے، تو اس کو کہا جائے گا یار روپے کو بچا کے کیا لینا کرنا تھا تم نے؟ 1 روپے سے 1 ارب، 1 ارب اور 1 ارب 1 روپے میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، نیگلیجبل ہے۔ اور یہ دنیا اور آخرت کا مثال ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی۔